آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك يا سيدنا محمد رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد يا سيدي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے لیے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حضرات، علماء کرام، آپ نے جناب قادری صاحب کا بیان ماشاءاللہ سماعت فرمایا ہے۔ چند باتیں میں بھی آپ کی خدمت پیش کروں گا، چونکہ ہمارے عزیز حافظ علی احمد رضا صاحب نے بچیوں کے لیے ایک ادارہ اس کا آج آغاز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق دے، آمین، محنت کی توفیق دے، آمین، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے جذبے میں خوب خلوص نصیب فرمائے۔ آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے جو لوگ عالم ہیں نا وہ خشیت رکھتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ جس آدمی کو پتہ چل جاتا ہے نا کسی چیز کا، معرفت حاصل کر لیتا ہے، وہ پھر اس چیز کے بارے میں اپنے نظریات کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ پنجابی میں جملہ کہا جاتا ہے کہ تو میں جانتا نہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تجھے میری طاقت کا نہیں پتا، میرے تعلقات کا نہیں پتا، میں کتنا بڑا ہوں تجھے پتہ ہی نہیں۔ اگر تجھے پتہ چل جائے تو ڈرے، کیونکہ تو جانتا نہیں اس لیے تو مجھ سے ڈرتا بھی۔ جو لوگ جان لیتے ہیں نا کسی چیز کو، سبحان اللہ، جی جی، وہ زیادہ بے باک نہیں رہتے، سیانے ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ اس کو سنیے گا۔ حضور نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے یہاں ہمارے شاعرین نے ایک بڑا شاندار جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک عالم ہیں پر اللہ کے عالم ہیں، اللہ کو جاننے والے ہیں۔ تو جو رب کو جان لے پیچھے چیز رہ جاتی ہے۔ اس لیے بریلی کے امام کہتے ہیں اور کوئی غیر تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا بھی نہ چھپا رہا۔ سبحان اللہ، تو حضور فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں، اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں، تم سب سے زیادہ۔ علم جو ہوتا ہے نا، علم کے رستے کھولتا ہے، معرفت پیدا کرتا ہے۔ آپ جب کسی چیز کو جان لیتے ہیں تو آپ کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، یہ سمجھ رہے؟ نہ جاننا بہت بڑے اندھیرے کا نام ہے۔ جہالت کو ظلمت کا ہے قرآن پاک، یہ اندھیرا ہے، جی بالکل، اور علم کو نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے نا، علم آ جائے، تو ان کے لیے زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے۔ بے شک، بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم کی بات کرتے تھے، اور علم کی بات کرنے اور سننے کو پسند کرتے تھے۔ بے شک، جب آپ جاننے لگ جاتے ہیں نا، آپ کو دیکھیں، آپ کبھی کوئی بات کہیں سنی ہوئی ہو نا کسی عالم سے، تو آپ عمل نہ بھی نہ کریں وقتی طور پر، اگر یہ کرنا چاہیے، لیکن عمل نہ بھی کریں، بات سنی ہوئی ہو تو اگر وہ کام سامنے آئے نا تو ایک دفعہ وہ بات یاد ضرور آتی ہے کہ یار میں نے سنا ہوا تھا، بے شک، یہ میں نے سنا ہوا تھا۔ یہ جو جہالت ہوتی ہے نا، یہ بندے کو اندھیروں میں لے جاتی ہے۔ بے شک، ہمارے یہاں لوگ علم نہیں سیکھتے، آج بہت سارے گھر ٹوٹتے ہیں، یعنی 20 دن پہلے تو میرا خیال ہے شادی سے 20 دن پہلے تو شیروانی کا آرڈر دینا ہی پڑتا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس سے پہلے تو ملتی نہیں۔
اور میرا خیال ہے کہ فرنیچر لڑکی والے بھی کو مہینہ سوا پہلے کہیں تو پھر فرنیچر ملتا ہے. اب یہ سارے کام ہم پہلے کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے کرنے کا کام یہ تھا کہ لڑکے کو نکاح کے، طلاق کے، ازدواجی زندگی کے مسئلے سمجھائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر نے قابل تعزیر جرم قرار دیے 3 طلاقیں اکٹھی دینا. کوڑے کرواتے تھے. کیوں دی 3 طلاقیں اکٹھی؟ شریعت کا ناپسندیدہ عمل ہے، کیوں دی؟ لیکن اگر کسی نے دے دی تو پھر طلاق ہو جائے گی، پھر طلاق ہو جائے گی. اب اگر لڑکے کو یہ مسئلہ معلوم ہونا کہ طلاق 1 دینی ہے یا 2 دینی ہے، 3 تو دینی ہی نہیں. 2 طلاقیں دے دے 3 مہینے کے بعد عورت نکاح سے نکل جائے گی، لیکن ہمیشہ کے لیے نکاح کی گنجائش باقی رہے گی. اب اس نے کیا کیا؟ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عالم کے پاس جاتے ہیں، اس کا بھی دل ہوتا ہے، پر وہ کرے کیا؟ گنجائش نہیں ہے دین کے اندر. لیکن وہ شیروانی کے لیے تو ابا جی، اماں جی، دوست یار سارے تیاری کرا رہے ہیں. اگر تھوڑا سا اسے شادی سے پہلے بتایا جاتا کہ یہ مسئلے ہیں طلاق کے، یہ مسئلے ہیں نکاح کے، اور بڑے بڑے پھر جناب لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں وہ غصے میں دیتی تھی. میں کہتا ہوں طلاق ہوتی غصے میں، خوشی میں کب ہوتی ہے؟ ایک مسئلہ لوگ اور چھیڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 کٹھی کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا جس طرح قبول تینوں کٹھے نہیں ہو گئے تھے، ہو گئے تھے نا، اس طرح طلاق ہوئی ہو گئی کٹھی. کچھ کہتے ہیں میری تو بیوی سامنے نہیں تھی، میں کہو تے نکاح ٹائم بھی کوئی نہیں تھی. تو ہمارے یہاں نا لوگ پھر بہانے تلاش کرتے ہیں، پھر بات عقیدہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں. لیکن اگر مسئلہ پہلے سیکھ لیں، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جی. اگر چیزوں کو پہلے سیکھ لیں، آپ سیکھ لیں، آپ کو نفع ہوگا، فائدہ ہوگا. ہمارے یہاں پہلے تو لوگ علم سیکھتے نہیں، اور اگر سیکھیں تو عمل کرنے کے لیے نہیں سیکھتے، مولویوں سے بحث کرنے کے لیے سیکھتے. ناراض ہو گئے؟ نہیں. میں پتہ ہے نا، اسی کسی قاری صاحب کو مسئلہ سننا ہے، پھر جا کے اپنے قاری کو کام کرنا. وہ تو میں گھر چھوڑ کے آیا، تو میرے دسی نہیں، تو غلط کام کر رہے ہیں. میں نے جمعے میں ایک حدیث پاک بیان کی. کچھ لوگ کسی گاؤں سے جمعہ پڑھنے آئے ہوئے تھے. جمعے کے بعد نا لوگوں کا اپنا خیال ہے، ہم تھوڑے سے ورکر ہیں، نوکر ہیں دین کے، تو ہمارا مقصود ذات نہیں، مقصود ملی مفاد ہے. جماعتیں بچے تو ذاتیں بھی باقی رہتی ہیں، اور اگر جماعتیں نہیں بچے تو ذاتوں کے پلے کچھ نہیں رہتا. تو آپ سوچ اگر آپ کی جماعت کی ہو تو پھر انشاءاللہ کام چل جائے گا. انہوں نے مجھے کہا جناب آپ نے جو حدیث سنائی ہے نا، ہمارے مولوی صاحب کو 20 سال یا 25 سال انہوں نے کبھی نہیں سنائی. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، پر مولوی صاحب کی تنخواہ کتنی؟ کہتے 10,000. تو میں نے کہا یہ میں نے کتاب رضویہ کے بیچ پڑھی ہے، اس کتاب میں حدیث لکھی ہے، وہ کتاب ہی 13,000 کی ہے. وہ مجھے نام لیب جو ہوگا کہ نام کو سنانے ہوگا. تو آپ بجائے اس کے کہ یہ تنقید کریں اور مجھے آپ راضی کریں کہ بولے تجھے بہت بڑے ہو، اس طرح نہ کرو، تم اس طرح کرو کہ 13,000 روپیہ اکٹھا کرو. دکان کا نام میں بتاتا ہوں، اور جا کے دیکھیں. علم اس لیے سیکھیں کہ آپ نے عمل کرنا ہے. ہمارے یہاں اب یہ میں دینی طالب علموں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ یار تقریریں کرنے کے لیے علم نہ سیکھو، علم بڑا غیرت مند ہے، یہ نہیں آتا. آپ اگر تقریر کے لیے سیکھیں گے تو اپنے لیے نہیں سیکھا، بندے راضی کرنے کے لیے سیکھا. وہ کیسے آئے گا؟ یہ غیرت مند ہے. اسے اس لیے سیکھو کہ میں نے اس کی اینت لگا کے رب اور اس کے رسول کی بارگاہ تک معرفت حاصل کرنی ہے، پھر یہ آئے گا. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا. یہ ترمذی میں حضرت انس بن مالک کی روایت موجود ہے. جس بندے نے اس لیے علم سیکھا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، حضور فرماتے ہیں اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا کرے گا. آپ اس لیے علم سیکھیں کہ آپ نے عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے. آپ بحث کے لیے، تقریر کے لیے خالی نہ سیکھیں. ہاں سکھانے کے لیے کرے، اچھی بات ہے کہ میں نے سیکھا ہے تو حضور نے فرمایا آگے سکھاؤ، ضرور کریں. لیکن اگر جوہر خطابت دکھانے کے لیے، نقطے چھوڑنے کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے، پھر یہ نہیں آتا، پھر فہم دین نصیب نہیں ہوتا، پھر بندہ راہ میں رہ جاتا ہے.
آپ اس لیے سیکھیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد نا کبھی 15 دن کے بعد آتا, کبھی 1 مہینے کے بعد آتا, کبھی 3 مہینے کے بعد آتا شاگرد. تو آ کے نہ امام صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا, حضور مجھے 3 حدیثیں پڑھا دیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا دیں تو قائم ہو جاتا. پھر کبھی 15 دن بھی نظر آیا, کبھی مہینہ بھی نظر آیا. تو شاگرد جو ہوتے ہیں یہ احتجاج کر جاتے ہیں کہ فلانا بھی تو اتنی چھٹیاں کرتا ہے. تو باقی شاگرد جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے, ہم روز آتے ہیں, یہ کبھی کبھار آتا ہے. ایک دن شاگردوں نے اسے روک لیا, باقی نے, اور کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیے, پہلے تو آپ بڑے عجیب قسم کے شاگرد ہیں کہ آپ کلاس میں 15 دن کے بعد آتے ہیں, اور پھر اس پر آپ کی نادانی ہے کہ آپ استاد جی کو پابند کرتے ہیں کہ 3 حدیثیں پڑھا دیں, ان کا دل کرے 2 پڑھائیں, ان کا دل کرے 6 پڑھائیں. آپ کو پابند کرتے ہیں تو آپ کا یہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ شاگرد کہنے لگا, میرے دوستو تم نے جلدی کی میرے بارے میں رائے قائم کرنے, تم نے جلدی کی. اور میاں کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. جلدی کی تم نے, پہلے پوچھ تو لیتے. رائے دینے میں تم نے جلد بازی کی, پوچھتے تفصیل کا, چلو آپ بتا دو. تو وہ شاگرد کہنے لگا کہ میں نا اپنے استاد جی سے 3 حدیثیں سنتا ہوں, پھر چلا جاتا ہوں, اور جب تک ان 3 پر میرا عمل نہیں نہ ہو جاتا اتنی دیر میں واپس نہیں آتا. سبحان اللہ. میں پہلے ان 3 پر عمل کرتا ہوں, 15 دن میں ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے, 2 مہینے میں ہو جائے اور 6 مہینے میں ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے. ان 3 پہ عمل کرتا ہوں تو پھر دوبارہ آتا ہوں. اور میں تم نے رجسٹر بھر لی ہیں حدیثیں لکھ کے, لیکن میں نے اللہ کے فضل سے جتنی پڑھی ہے سب پہ عمل کیا ہے. سبحان اللہ. میں نے غور کیا ہے کہ مجھے اس پر عمل سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. آپ آسانی محسوس کرتے ہیں جب آپ باعمل ہوتے ہیں. تو میرے عزیز, علم اس لیے حاصل کریں, پہلے تو اس کا شوق بنائیں, علم کا شوق ہو. پھر یہ کہ جب حاصل کریں تو وہ سیکھنے کے ارادے سے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا. پھر اس کے بعد یہ کہ جس سے علم لیں اس کا ادب بھی کریں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان سے دور دور سے آ کے لوگوں نے بڑا فائدہ حاصل کیا, لیکن ہم صدر ہیں کمیٹی کے, انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا. میں نے ان سے کہا کہ وہ دور سے آنے والوں کی اور آپ کی سوچ میں بڑا فرق ہے. جو دور سے آتے ہیں وہ قبلہ عالم سمجھ کے آتے ہیں, جو دور سے آتے ہیں وہ حضرت والا سمجھ کے آتے ہیں. تو آپ نے تو اپنے بچوں کو بتایا ہوا ہے کہ ہم نے مسجد میں مولوی رکھے, اللہ کا تنخواہ دیتے ہیں, تو آپ کے بچے تنخواہ دار ملازم سمجھ کے آتے ہیں. تو جو بندہ اس ترتیب سے آئے نا کہ میں تو دانے دیتا ہوں, اسے فیض نہیں ہوتا. اور جو چوک میں کھڑے ہو کے امام مسجد کے خلاف, خطیب کے خلاف, استاد کے خلاف بات کرے, اسے فیض نہیں ہوتا. وہ تو تب ہوتا ہے کہ جب اس کا ذہن ہو کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے اور میں نے اسی کو حاصل کرنا. وہ خود چاہے جتنا مرضی بھی بڑا ہو, استاد بہرحال استاد ہوتے ہیں, شیخ بہرحال شیخ. استاد اور مرشدوں کے سامنے بندے کی گردن نیچی ہو تو مزہ پھر ہی آتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. کچھ لوگوں کو نا میری طرح بیماری لگ جاتی ہے, اونچی کسی میں بیٹھنے کی, نانے لگوانے کی, وہ بچارے پھرنا بڑی مجبوری میں آ جاتے ہیں. وہ پھر نہ کہیے ارے ابا جی ان کی آنے نہیں کرتی, میرے 2 نعرے لاشے گا, حالانکہ وہ تو تیرا ابا ہے, اس کے تو نے لگانے تھے نعرے. وہ عادت پڑ جاتی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوتی. میں صحیح کہہ رہا ہوں. کچھ جگہ میرے استاد جی نے فون کیا ایک دن, میں کہنے بڑے لوگ بلاتے ہیں, بڑے بڑا لوگ تعریف کرتے ہیں, پیار بڑا کرتے ہیں, ان کا اپنا رنگ ہے. میں کہنے پرسوں پنڈی چل رہی, بڑا مزہ آیا وہاں کی گل. میں کہ استاد جی اتنے کی تینوں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھتا, یہ بڑا مزہ ہے. کوئی تیار ہوئے نا جہد بارے بندہ آگے یار تو جی نہیں کہیں گا ان جی کرنا. میری بات سمجھ رہے, ادب حسن ہے. اب سنو, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس, یہ بخاری ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک دن نا حضور کے لیے وضو کا پانی رکھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض گزار ہوئے کہ آج پانی میں نے رکھا ہے, حضور کے لیے وضو کے لیے پانی رکھا. کریم نے پوچھا کہ یہ رنگ بلال کا نہیں, یہ انداز. سبحان اللہ. اس کا مجھے پتہ ہے اس کا طریقہ کیا ہے. یہ کس نے رکھا ہے؟
حضور حضرت عباس کے صاحبزادے عبداللہ نے تو فرمایا بلاؤ نا. حضرت عبداللہ حاضر بارگاہ ہوئے تو حضور نے ہاتھ اٹھائے. دیکھو حضور راضی ہوں تو دولت کی دعا نہیں دے رہے، راضی ہو گئے ہیں تو حضور اقتدار کی دعا نہیں دے رہے. راضی ہوئے تو فرمایا یا اللہ اس بچے کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما. سبحان اللہ. بخاری میں سبحان اللہ. دعا. سبحان اللہ. اب یہ ان کی دعا میں بھی تو بڑا فیض ہوتا ہے نا جی. لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے باقاعدہ علم سیکھا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات شریف میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جب پتہ کرتے تھے نا کہ فلانی صحابی کے پاس حضور کی حدیثیں ہیں پھر ان کے دروازے پہ جاتے چل کے. یہ کام صرف طالب علموں کے لیے نہیں باتیں کرنا. آپ حضرات توجہ کریں. ہمارے بزرگ ذخیرہ بناتے تھے، رجسٹر بنایا ہوتا تھا، جو کسی بزرگ سے حدیث سنتے گھر جا کے لکھتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہیں پتہ چلا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کی بہت ساری حدیثیں ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے شوق ہوا، خود خاندان رسول ہے، خود نبی کریم کی خاندان سے تعلق ہے، لیکن فرماتے ہیں میں حضرت زید بن ثابت کے گھر جاتا تھا حدیث پاک سیکھنے، لیکن میں نے کبھی جا کے اپنے استاد جی کے دروازے پہ دستک دی. میں نے باہر بیٹھ جاتا، وہ اپنی مرضی سے آئیں گے تو پھر عرض کروں گا مجھے حدیث پاک پڑھا. سبحان اللہ. فرماتے وہ مرضی سے باہر آتے، مرضی سے، اور جب وہ اپنی مرضی سے نکلتے تو میں انہیں کہتا کہ اگر آپ کی طبیعت چاہے تو مجھے مدینے والے محبوب کی 2-3 حدیثیں. سبحان اللہ. اگر آپ کا موڈ مبارک چاہے. یہ پتہ کیا ہوتا ہے اس سے نا ذرا میٹھا کر کے ذرا سنا. ہمارے بچے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں وہ آیا نہیں آج انگریزی والا تینوں ٹیوشن پڑھا. پتہ ابا جی نہیں آیا تو کہنے اللہ کیوں نہیں، انہیں پیسے نہیں لینے. تو پھر وہ بچہ اسے نا پیسوں والا ملازم سمجھتا ہے، کبھی بھی اسے وہ توجہ نہیں دیتا جو ایک استاد کو دینی چاہیے. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کبھی یوں بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کبھی یوں بھی ہوتا. ان کا گھر کا دروازہ کھلتا تھا، صحرا میں ریت ہوتی تھی اس طرف، تو میں کئی دفعہ ان کے گھر جاتا، وہ باہر نہ آتے تو میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتا. اور جب میں تھک جاتا تو اپنا امامہ کھول کے اس کا سرانہ بنا کے میں ان کے دروازے پہ لیٹ جاتا. سبحان اللہ. ان کے دروازے پہ لیٹ جاتا. واہ واہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کبھی کبھی ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ چون کے گزرتی تو میرے بالوں اور داڑھی میں ریت پڑ جاتی، لیکن فرماتے ہیں میں تھک کے چور ہو جاتا تھا. کبھی اپنے استاد جی کے دروازے پہ دستک نہیں، سبحان اللہ. کبھی دستک نہیں. یاد رکھ لیں کہ علم سیکھیں شوق کے ساتھ، اور اس لیے سیکھیں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا، اور سکھانے والا بھی حکمت کے ساتھ سکھائے، دانائی کے ساتھ سکھائے، اس کا بھی ایک ذوق ہو. آپ بھی جسے مسئلہ بتائیں تو اسے ہمارے بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے بندوں نے اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو بڑا طریقہ آتا ہے، اور رب رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر جارحانہ انداز. جارحانہ یعنی اپنے حق میں قائل کرنا نا. 50,000 کی ضرورت پڑ گئی کسی بھائی سے، اسے فون کیا بھائی جی کتنے ہو؟ انہیں کہ تو حکم کر اندر ٹیلی فون والی گل نہیں ملتے کدوں؟ اس نے کہا رات کو نہیں ہوگا. میں کہا رہا ہوں گھر جب اس نے کہا حکم کر نہیں، حکم نہیں. پہلے رو کے مجبوری بتائی، بڑا مجبور ہے تیرے تو سوال گل بھی کوئی نہیں پہ سنتا. میں پکا کر دیا اس کو. پھر اس کے بعد یہ بھی وعدہ کیا کہ پیسے وقت پہ دے دوں. پوری محنت کی چونکہ ضرورت تھی نا. اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو سارے طریقے آتے تھے، اور اگر لوگوں کو نماز کے لیے قائل کرنا تھا پھر وہ گلی چ کھلوتے ہیں کدی پڑھ لے کر نماز بھی کتنے کھڑے نہیں بیٹھے. وہ کہتے تو جا کے پڑھنا، میں اپنی قبرے جانا ہے تو اس لیے کہ طریقہ ٹھیک نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جس نے لوگوں کے سامنے کسی کو نامینیٹ کر کے نصیحت کی لوگوں کے بیچ، اس نے تو اسے رسوا کیا. اللہ کے محبوب کسی بندے کی